اچھا جناب، بریک پر جانے سے پہلے علامہ فیاض سے ہم ذرا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو بات تھوڑی ادھوری رہ گئی تھی. جی علامہ صاحب. جی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ فرعون جو ہے اپنے وقت کا بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور اس کا محل ایسا کہ اس میں کسی شے کی کمی نہیں. اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا اور آپ کو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش عطا فرمائی کہ فرعون جو ہے چاہے وہ جتنا ظلم و ستم لوگوں پر کیوں نہ کرے لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہ کرتا بلکہ آپ کی ہر بات کو مانتا. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ایک اللہ کے نبی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا ہے، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام آپ لائی. لیکن آپ کا جو اسلام، چونکہ شروع میں جب آپ اسلام لائی اس وقت آپ نے کسی کو نہ بتایا، جب حتیٰ کہ فرعون کو بھی نہ. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تو ان ایمان لانے کے بعد آپ کی کیفیت تبدیل ہے. یعنی جب آپ کے سامنے فرعون اللہ کا نام لیتا تو آپ تڑپ اٹھتی اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے تڑپ اٹھتا. حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی. کیوں؟ یہ ایمان کی تبدیلی ہے، یہ محبت خدا کی تبدیلی ہے اور اللہ کے نبی کی محبت کی تبدیلی ہے. جب فرعون پر یہ راز کھلا کہ آپ جو ہے ایمان لائی تو فرعون نے بڑا سمجھایا کہ میں تجھے بڑا عیش و عشرت میں رکھ رہا ہوں، رکھوں گا، تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا، تو ایمان کو ترک کر دے. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانی، بلکہ چونکہ جب محبت خدا غالب آ جائے تو پھر مخلوق کی محبت کبھی غالب نہیں آ سکتی. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا ظلم کیا گیا اس پر ہم ذرا غور کریں کہ فرعون نے ایک حضرت آسیہ وہ شخصیت کہ جو پہلا اگر دور دیکھے تو بڑے عیش و آرام، اگر نظر اٹھائیں تو کنیزائیں آ جائیں اور آپ کے ہر کام میں وہ آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ بڑھائے، بلکہ آپ حکم دے اور وہ کام آپ کا پورا ہو جائے. لیکن جب ایمان لے آئی اور محبت خدا آپ نے لے لی، اب محبت جب بندے کے دل میں آتی ہے نا، اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے یا مجھ پر کیا ہونے والا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں محبت کس سے کر رہا ہوں. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل میں لٹایا گیا اور کہا جاتا ہے کیلیں ٹھونکنا آپ کے ہاتھ پر، آپ کے جسم مبارک پر، حتیٰ کہ فرعون نے ایسا ظلم کیا کہ آپ کی چمڑی جو ہوتی ہے خال مبارک کو بھی اتارنے کا کہا کہ اسے بھی اتار دو. لیکن اس ظلم و ستم کے سبب حضرت آسیہ کے لب مبارک پر کوئی شکوہ و شکایت نہیں، کیونکہ حضرت آسیہ اگر اس ظلم کو برداشت بھی کر رہی ہیں تو وہ محبت خدا میں کر رہی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر میں یہ ظلم برداشت کر بھی لوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور مرتبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ میں اپنے رب کی محبت میں کرتی ہوں. آپ نے قرآن پاک میں بھی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما، یا مجھے گھر عطا فرما مولا، میں تیرا گھر چاہتی ہوں، اس فرعون کا گھر نہیں چاہتی. اچھا، یہ واقعہ حضرت آسیہ کا. ابو جہل حضور علیہ السلام کے دور میں، اس کی خادمہ بڑی عمر کی تھی، وہ بھی ایمان لائی حضور علیہ السلام پر. اور پیارے مصطفیٰ کا جلوہ ہی ایسا تھا کہ جو محبت میں دیکھتا تو وہ خود رفتہ ہو جاتا، وہ ایمان لے آتا. تو وہ جب خادمہ ایمان لائی، ابو جہل کو پتا چلا، چونکہ وہ بوڑھی تھی، زیادہ کام نہ کر سکتی تھی، تو ابو جہل نے ایک مرتبہ چند دوستوں کو بلایا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا، ظلم و ستم کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ سر پر ایسی چوٹ ماری کہ آپ کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئی، اور آپ کو پھر وہ تانے دینے لگا. تو ایک تانا اس نے ایسا دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک سکتہ داری، بالکل تڑپ گئی آپ، کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ دیکھو تم نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا تو ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا. جب یہ کلمہ سنا نا تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتی ہیں اور کہا اے مولا انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میں خاموش رہی. اے مولا انہوں نے میرے سر پر چوٹ لگائی، میں خاموش رہی. اے مولا حتیٰ کہ یہ میرے گوشت کے ٹکڑے کر دے، میں خاموش رہتی، لیکن مولا تیری گستاخی برداشت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں نے اندھا کیا، لیکن اے مولا میں جانتی ہوں کہ پیدا کرنے والا بھی تو ہے. اے مولا میں جانتی ہوں کہ موت دینے والا بھی تو ہے. اے مولا جب میں پیدا ہوئی مجھے بینائی بھی تو نے دی، اور اس وقت اگر میری بینائی گئی وہ بھی تو نے لی ہے. اے مولا کچھ ایسا کرم کر کہ اس کے سامنے اے مولا میں رسوا نہ ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کے لمحات تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خادمہ کو دوبارہ بھی نہیں عطا فرمایا. تو یہ محبت خدا ہے کہ جتنا بھی ظلم و ستم ہو، لیکن جب بندہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے. بے شک جناب، بے شک. اچھا جناب، حیدر بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تھوڑی سی ہم ذرا کچھ
دنیاوی بات بھی ذرا کر لیتے ہیں. ہاں میں بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن پہلے آپ بات کیجئے پھر میں حیدر صاحب سے ایک پکی سوال. بات ہے. ویسے یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے جس میں کوئی ہوسٹ میں مقابلہ نہیں, بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں سنا آپ پوچھا کریں, ورنہ عموماً دیکھیں تو مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے خوش بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے یاسر صاحب, حیدر صاحب ماشاءاللہ سے جو ہے آپ یہ آپ کے سائے تلے رہے ہیں, میں بھی رہی ہوں, اور ماشاءاللہ سے گستاخی ہو گئی ہو تو آپ ہماری تصحیح بھی کر دیجیے. میں پتہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک وقت تھا جب صرف پی ٹی وی تھا, تو اس وقت حیدر بھائی اور جیسے لوگ جو تھے یہ ٹرانسمیشنز کیا کرتے تھے رمضان کی. اب بے تحاشا چینلز ہیں اور ایک عجیب ایک سما بھی بند گیا ہے ٹرانسمیشنز کا بھی, اور ہماری بھی ٹرانسمیشن اس میں شامل ہے یقین. تو ذرا مجھے بتائیں پہلی والی میں زیادہ آپ سمجھتے تھے, زیادہ بہتر, آپ زیادہ انجوائے کرتے, یا اب صحیح ہو رہی ہیں, یا کیا اس حوالے سے کچھ ذرا دیکھیں. ابھی جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی, میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا علامہ صاحب کی اجازت سے, اگر حکم دیں, کہ محبت الہی جو ہے نا وہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتی, جو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی تخلیق کی ہیں ان سب میں محبت الہی ہوتی ہے. جانوروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے وہ ایک قصہ سنا ہوگا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لا کے اس آگ پہ گراتی تھی, تو دیگر جانوروں نے اس سے کہا کہ یہ آگ اتنی شدید ہے کہ آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, تمہارا ایک قطرہ پانی کا جو ہے جو تم اپنی چونچ میں لا رہی ہو اس آگ پر کیا اثر ڈالے گا؟ تو اس نے کہا نہیں, میں یہ سب کام کر رہی ہوں حب الہی کے طور پہ, میں روز حشر آگ بجھانے والوں میں ہونا چاہتی ہوں, آگ لگانے والوں میں نہیں ہونا چاہتی. اور اس سے بڑا کیا مظہر ہوگا اللہ کی محبت کا, اللہ پہ یقین کا, کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا, ڈالتے ہی وہ آگ گل و گلزار بن گئی. اس سے بڑا کیا مظہر ہوگا مالک کی محبت کا, کہ مالک سے محبت کر کے تو دیکھو, مالک تو کہتا ہے میری طرف آؤ, جیسا علامہ صاحب نے فرمایا ایک قدم آؤ میں ایک گز آگے آؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا انسان نہیں, ہر جانور, ہر جاندار, ہر پرند, ہر چرند, سب اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہوتا ہے. آپ نے یہ سوال کیا پہلے ٹرانسمیشن کا, اب کی ٹرانسمیشن کا. دیکھیں رمضان ایک متبرک ترین مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کو یہ اپنی وجود کی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو آدمی ان چیزوں سے, منکرات سے پرہیز نہیں کرتا, مجھے یہ اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا, ٹھیک ہے. پورا ضابطہ حیات اگر ہم پر منطبق ہوگا تو ہم روزے کو اپنائیں گے. لیکن مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے چینلز ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں اچھل کود بھی ہوتی ہے, ناچ گانا بھی ہوتا ہے, اس میں اسلامی جو ہمارے شاعر ہیں ان کا کہیں نہ کہیں مذاق بھی بنا دیا جاتا ہے. تو بھائی دیکھیں, اسلام کو پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, مذہبی پروگراموں کو اسی قدرت کے ساتھ جو فطری طریقہ ہے اسی کے ساتھ کرو. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی بھی زاویے سے تضحیق کا کوئی پہلو, وہ کہ تضحیق کو جان کے نہیں کرتا. کوئی مسلمان اس دنیا میں جان کے خدا اور اس کے رسول کی تضحیق نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا ہے تو مرتد ہے وہ. لیکن کہیں نہ کہیں نادانستگی میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, سب انسان ہیں, ہو جاتی ہے. لیکن احتیاط برتنی چاہیے. پی ٹی وی کا ایک خاصہ تھا کہ اس میں مذہبی پروگرام کی طرح ہوتے تھے, موسیقی کے پروگرام کی طرح ہوتے تھے, کامیڈی کے پروگرام کی طرح ہوتے تھے. ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے, ہر چیز کا ایک نظریہ ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت رہ کر کی جائے تو مناسب ہوگا. صحیح بات. ایک بات میں عرض کروں گا آپ کی اجازت سے. ایک وقت وہ تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو شام کے وقت جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو ابا جان, اماں جان, دادا جان سب بیٹھ جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ دادا جان دعا کراتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہوئے یا گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. تو اس وقت کہیں اور دھیان نہیں جاتا تھا. یعنی افطار کا ایک ایسا وقت ہوتا تھا کہ یوں واقعتاً محسوس ہوتا تھا. بچپنے کی عمر جو ہوتی ہے
اس وقت جو چیزیں نقش ہوتی ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں. صحیح. یعنی آپ اسے اگرچہ اپنی آنکھوں سے, ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن دل کی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف ایک نورانی سما بندھا ہوا سبحان ہے اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا نور ایسے اتر اتر کے چھن چھن کے ہم لوگوں پر گر رہا ہے, صحیح. اور ایک عجیب و غریب ماحول ہے. صحیح. لیکن اب کیا ہو گیا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہر آدمی, چاہے دانستہ طور پر, اکثریت چاہے نادانستہ طور پر, ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کمرشل چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک عجیب و غریب سا ماحول ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹرانسمیشن ختم کر دیں معذرت کے ساتھ, لیکن کوئی ایسا حل نکالیے کہ کمرشل اپنی جگہ پر رہے صحیح. اور افطار کا وقت اپنی جگہ پر رہے, یہ مناجات اور رونے کا وقت, اس سے مانگنے کا وقت اپنی جگہ پر رہے. رمضان کا تقدس پامال نہ ہو, کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے, قرآن مجید میں صرف اس مہینے کا نام آیا اور کسی مہینوں کا ذکر ضرور آیا, لیکن نام لے کر اس مہینے کو پکارا گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس مہینے سے محبت فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی اس کا تقدس پامال ہونے سے بچانا چاہیے. صحیح. مفتی صاحب آپ ایک بات چھوٹی جی سی بالکل, مجھے بریک لینا ہے بات پہ یاد آ گئی کہ ہماری ایک پالیسی تھی پی ٹی وی کے اندر کہ دوران روزہ یعنی افطار سے پہلے کوئی کمرشل ایسا نہیں چلے گا جس میں کھانے کا ذکر ہو, یہ کھانا دکھایا جائے, بڑی بات, دکھایا جائے, ٹھیک ہے, دکھایا جائے. کوئی ایسا کمرشل نہیں چلے گا جس میں موسیقی کا جنگل ہو. اوکے. اور یہ بات رمضان کے 30 دن فالو کی جاتی تھی اور محرم کی 10 تاریخ کو کوئی کمرشل نہیں ہوگا. صحیح. اور کوئی کھانے پینے کا ذکر, کھانے پینے کا کوئی ویژول نہیں دکھایا جائے گا. اب یہ ہے کہ دن کے 2 بجے بھی دکھایا جاتا ہے آپ کو کھانا کھاتے ہوئے, 3 بجے بھی دکھایا جاتا ہے آپ کو کھانا کھاتے ہوئے. یہ پی ٹی وی اسٹرکٹلی اس پر پاؤنڈ تھا. وہ کیوں کہ وہ نیشنل آرگن ہے, وہ قومی ادارہ ہے, وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. اس پہ ایک اور بات ہے, اب ہم دیکھیں وہ پی ٹی وی اب دکھا رہے ہیں کھانا پینا سب نہیں دکھا رہے. اچھا, کوئی کمرشل میں نہیں ہوگا. اچھا, کوئی کمرشل افطار سے پہلے, افطار کے بعد ٹھیک ہے. بڑی بات ہے. سر اجازت ہے بریک لے لوں. بسم اللہ. ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے پیام رمضان میں. بہترین پھلوں اور پھولوں کا نچوڑ, شہزان سمرگند, سرور بھرپور. جگاو جیت کی امنگ, اب 1 لیٹر ڈیری امنگ کے ساتھ 10 روپے کا گلوکوز اسنیک پیک فری. من پسند رونق تو اب آئی. تو ہم کہتے ہیں حبیب دل پر ہلکا اور جیب پر بھی. لیکن آقا کا منصب جدا ہے, ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے. لیکن آقا کا منصب جدا ہے, وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں,
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے پیشواؤں کے جو پیشوا ہیں ایک لقب جن کا صدر العلا ہے پیشواؤں کے جو پیشوا ایک لقب جن کا صدر العلا ہے کعبہ قوسین ہے جن کی منزل رہ گزر سدرۃ المنتہی ہے کعبہ قوسین ہے جن کی منزل رہ گزر سدرۃ المنتہی ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے اور کیا ان کی عظمت بیاں ہو ان کا مدحت سرا خود خدا ہے اور کیا ان کی عظمت بیاں ہو ان کا مدحت سرا خود خدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ماحول بنا دیتے ہیں شفیع بھائی آپ کیا کہنے آپ کے اچھا جناب گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حیدر بھائی آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو ذرا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کچھ مزید باتیں بھی ان سے میں ذرا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں حیدر بھائی جب سے یہ ریٹنگ کا معاملہ آیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں بجائے بہتری کی طرف جانے کی پستی میں چلی گئی ہیں ہم ریٹنگ پہ توجہ دے رہے ہیں پروگرام پہ توجہ نہیں دے رہے کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیے ہم سب لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مالک نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا الحمدللہ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نبی کے کلمہ گو ہیں نبی کے پیروکار ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ ریٹنگ یا تو دنیا کی بنا لیں یا دین کی بنا لیں بھائی ٹھیک ہے نا کیا بات ہے یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے 50 سال 60 سال 70 سال بہت زیادہ 80 سال ایٹ دا موسٹ 90 سال ٹھیک ہے نا اس زندگی پر اس زندگی کو کیوں قربان کریں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ٹھیک ہے نا چند ہمارے ایسے لوگ ہیں جو مغرب زدہ ہیں جو مغرب کی نقالی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ راہب بن کے کونے بیٹھ جائیے مصلی سنبھال لیجئے اور صرف اللہ اللہ کہتے رہیے اسلام کہتا ہے دنیا میں رہیں اور دنیاوی کام کریں لیکن دنیاوی کام ایسے کریں کہ اس میں اللہ کی خوشنودی آپ کے ملوث خاطر رہے ہر دنیا کا کام کریں آپ تاجر ہیں میں معلم ہوں بھائی فوج میں ہیں آپ گھریلو خاتون ہیں سب کام کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت سے متصادم ہو بے شک ٹھیک ہے نا آپ ٹھیک ہے کون کہتا ہے کہ اچھے کام کرنے سے اچھا پروگرام کرنے سے ریٹنگ آپ کی گر جائے گی یا یہ فحاشی سے ریٹنگ آپ کی بڑھ جائے گی میں بتاؤں اس ملک کی 95% آبادی فحاشی کو قطعی ناپسند کرتی ہے ہمارے ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی ایک پالیسی تھی اسلم اظہر صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے ان کا ایک اصول تھا جو ہمارے لیے ڈائریکٹیو تھا ان کا کہ وہ پروگرام کرو
जो घर में अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ देखो और किसी भी जुमले पर, किसी भी सीन पे तुमको शर्मिंदगी ना हो। ये सनसेट पॉलिसी थी कि आप मेरी बेटी हैं, आपके साथ बैठे देख रहा हूँ प्रोग्राम, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ देख रहा हूँ, अपनी बेटी के साथ देख रहा हूँ, अपनी बीवी के साथ देख रहा हूँ, मुझे किसी जुमले पर शर्मिंदगी ना हो, ऐसा प्रोग्राम करो। और अल्लाह ताला का शुक्र है, एक ज़माना था कि पीटीवी क्या उरूज पर था, हम लोग समझने लगे कि हमने फहाशी का सहारा लेके, अभी 2-3 दिन पहले देखे हैं एक चैनल पे मारवी सरमत के साथ जो बदतमीजी की गई, तो वो, और उसको रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, एडिट हो सकता था आराम से वो, लेकिन उन्होंने महज इसलिए कि इससे शायद कंट्रोवर्सी पैदा होगी, हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। इससे रेटिंग नहीं बढ़ती भाई, इससे रेटिंग नहीं बढ़ती। हर अच्छा आदमी, हर बाशऊर आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी इस बात को नापसंद करता है। आज भी देखें 95% हमारी आबादी जो है ना, इस्लाही प्रोग्रामों को, तामीरी प्रोग्रामों को पसंद करती है, जो कि घर में बहन, बेटी, बीवी और माँ के साथ बैठकर देखें। लेकिन चंद लोगों को है ये, जिसे मैं तो कहता हूँ ये बीमारी है उनकी, ये उनको है ये। अल्लाह ताला उनकी हिदायत दे। टॉपिक भी बड़े खतरनाक है ड्रामों में आजकल। अजीब अजीब टॉपिक हैं जो कि 4 टॉपिक हैं। तो हम लास्ट टाइम भी जिक्र कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया। मेरा ताल्लुक, मेरा गैर फितरी ताल्लुक किसी ऐसी खातून से हो गया, मैंने अपनी बीवी की बहन से मेरा इश्क शुरू हो गया, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, एक बंदा जो है ना वो नाजायज़ बच्चे का बाप बन गया, एक औरत का दूसरे से इश्क चल गया, शादीशुदा औरत का। 4 टॉपिक के अलावा 5 टॉपिक नहीं। अब देखें, आज भी पीटीवी के ड्रामे, झोंक सैल आपको याद, नाम सुना होगा, आप तो पैदा नहीं होंगे थे, चांद ग्रहण आपको याद होगा, ठीक है, आपके सामने का है। जंगल दीवारें आपको याद होगा, वारिस आपको याद होगा, अंकल उर्फी याद होगा आपको, किरण कहानी याद होगा आपको। ये आज का ड्रामा जो है ना, वो आप देखें 5 मिनट बाद कहेंगे यार क्या था ड्रामे में, सबकी कहानियाँ एक हैं, सबकी कहानियाँ इतने मौज़ूआत हैं, इतने मौज़ूआत हैं। याद रखिएगा, वो मौजू चलता है जो ग्रास रूट ड्रामा हो, जो आपकी ज़मीन से निकला हुआ ड्रामा होगा ना, वो कामयाब है। अब देखें, जो खुदा की बस्ती हुआ, 3-4 किस्तें हुई, ठीक है ना। एक वो अपना ड्रामा जो था कशकोल, जी ना, वो किस नावल पर बना, वो नावल का दुनिया की 60 ज़बानों में तर्जुमा हुआ उसका, ठीक है। ये थी कहानियाँ, और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है बेतहाशा कहानियाँ हैं, लेकिन हम लोग को, हमारे ड्रामे पर एक मुसीबत है, कभी हम इंडिया से इंस्पायर हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, एक 5 मिनट की कहानी को 50 मिनट तक फैला देते हैं, इधर जूम जिप, इधर जूम जिप, इधर जूम जिप। वो ख़त्म हुआ दौर, अब टर्किश ड्रामा का दौर शुरू हो गया, वो इश्क़ ममनून टाइप का शुरू हो गया, अब वो ख़त्म हो रहा है, अब वो और कोई किसी मुल्क का ड्रामा हो जाएगा। एक्चुअली है क्यों आता है ये, जी ये बड़ी ये क्यों आता है? आपका ड्रामा इस वक्त बन रहा है एक एपिसोड 8-9 लाख रुपए में, ठीक है ना। एक पूरा सीरियल बन रही है 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए में, जो बिकती है तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए में। ये ड्रामा आपको जो मिलता है, ये री रन होता है, ये वहाँ चला हुआ होता है। बस इश्क़ ममनून 60 मुल्कों में चल चुका था, बिल्कुल, फिर यहाँ आया, वो यहाँ आया, यहाँ मिल जाता है आपको 80,000 में। आपने 80,000 रुपये उसके डबिंग पे लगा लिया, आपने 1,60,000, 1.5 लाख में आपका पूरा ड्रामा तैयार हो गया। आपने देखा होता है, आपने वो ड्रामा कामयाब था, ठीक है जी। आपका जो बैरोमीटर है उस पर आप देखते हैं टेस्टेड ड्रामा है ये, वहाँ हिट था, ठीक है ना, 60 मुल्कों में जा चुका है, हिट ड्रामा था, आपने चला दिया 1.5 लाख रुपए में। अपना ड्रामा प्रोड्यूस करेंगे आप 8-9 लाख 10 लाख में ड्रामा पहुंच चुका है। ये 2-2.5 लाख रुपए में आपका ड्रामा इस वक्त बन रहा है, जो बिक रहा है 4-4.5 लाख रुपए में। ये है, तो आप कह रहे हैं कि फाइनेंसर्स भी नहीं हैं, इसलिए अब जो है वो हम सोचते हैं दूसरों की चीज लाके उसको अपने हिसाब से पैकिंग करके, और आप जो है वो सामने छोटे जो चैनल हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, वो सारे के सारे इंडियन सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, वो जो चले हुए, देख लिए लोगों ने, भाई वहाँ 25 मुल्कों में जा चुके हैं ना। सही। तो वो आपको ड्रामा मिल जाता है 20,000 रुपए में। सही बात है, तो वही चलेगा ना, वही चलेगा, बिल्कुल। भाई 20,000 में ड्रामा लिया, वो कम से कम उसको 1.5 लाख में बेच देता है, 1,30,000 तो फायदे में गया वो। सही बात, ये चक्कर है। तो मैं आप सोचता हूँ आपको नहीं, मैं बताऊँ आपको, आपको चाहिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो सोमोटो एक्शन ले इस पे, सही कि हमारी इक़दार तबाह हो रही हैं, सही,
ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے. بالکل ہماری نسلیں جو ہے نا تباہ ہو گئی ہیں. وہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابا وہ دادا کا انتقال ہو گیا, چتا جلانے کے لیے لکڑیاں کہاں سے آئیں گی, یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ابراہیم نفیس صاحب جو ہمارے بڑے مشہور ایکٹر تھے, ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا, میں بتا نہیں سکتا آپ کو اس وقت, کہ وہ انڈین ڈراموں کا 4 سالہ بچی تھی, وہ اپنے باپ کی گود میں آ کر بیٹھی, اس نے ایک جملہ کہا ایسا تکلیف دہ جملہ. وہ کیوں تھا؟ وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہوا. ہماری نسل تباہ ہو گئی. اندرا گاندھی نے بہت اچھی بات کہی تھی, ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کلچرل جنگ میں ہم نے ان کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم تک ہم پہنچ چکے ہیں, ہم نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. یہ جو دور ہے یہ کوئی دور لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, یہ نفسیاتی جنگ کا دور ہے, کلچرل جنگ کا دور ہے, میڈیا کی جنگ کا دور ہے. فوجی لڑائی جنگوں میں محاذ پر کم کرتی ہیں, اس طرح زیادہ ہو رہی ہے. آپ نے کلچرلی آپ پاکستان کو ایڈاپٹ کر لیا ہے, کلچرلی پینیٹریٹ کر گئے ہیں ان کے ذہنوں تک. اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ انڈین ڈراموں کی بات کرتے ہیں, بچی چھوٹی چھوٹی بچیاں 4 یا 5 سال کی بچیاں جو نا انڈین ڈائیلاگ. بالکل. تو ہماری نسل تو تباہ کر دی بھائی. بالکل صحیح. اور ہمیں اچھا میں ایک بات حیدر بھائی سمجھ میں مجھے یہ نہیں آتی کہ یار وہ انڈین جب ڈرامے بند کر دیے, انڈین چینل بند کر دیے, اپنے چینل پہ آپ انڈین چلا رہے ہیں, تو بند کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہیں, ایون کہ ہم اپنے عید کے جو عید ہوتی ہے, عید کے دنوں میں بھی ہم نا ان کے فلم دکھاتے ہیں, فلم دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ہے اس کا اکنامیکل, اکنامکس کی جنگ ہے یہ. آپ ایک سوپ بناتے ہیں, پاکستان میں رہ کر سوپ بنتا ہے آپ کا, پاکستان میں تقریباً 3.5 لاکھ روپے میں 20 منٹ کا سوپ بنتا ہے. اب آپ کو سوپ مل رہا ہے 40,000 روپے میں. صحیح بات ہے, صحیح بات. اور ٹیسٹڈ ہے وہ, بالکل صحیح. اور اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاپولر کتنا ہے یہ, وہ کہہ رہا ہے یہ میرا سلاٹ بھر رہا ہے بس, یہ ہے. لیکن بڑے چینل جو ہے نا وہ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں. وہ ان کے ہاں دیکھیں اس وقت بڑے چینلز کا جو ریشو ہے وہ پیمرا نے دیا ہے آپ کو کہ 20% آپ دکھائیں گے. وہ ایک چینل ہے, نام نہیں لوں گا اس کا میں, اس کو لیسن دیا ہوا ہے کہ 90% وہ فورن میٹیریل دکھائے گا, سافٹ ویئر 10% لوکل دکھائے گا. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کون سا چینل ہے وہ. تو چھوٹے چینل جو ہے نا وہ باہر کا دکھاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سستا نہیں. صحیح. اچھا میں اب مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہی تھی, ابھی آپ نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ عشق جو ہے وہ 2 طرح سے اس کو تقسیم, ایک ہے عشق مجازی صحیح اگر میں غلط نہیں, اور ایک ہے عشق حقیقی. عشق حقیقی جو ہے وہ تو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت بھی جو ہے تیاری ہو جاتی ہے. لیکن یہ انسان ہے نا, رب نے ہمیں عظیم مخلوق بھی بنایا لیکن پھر نفس بھی دے دی. اب اس کو کنٹرول کر کے دنیا کے معاملات نبھا کے اپنی آخرت سنوارنا یہ مشکل کام ہے. جب ہم اس میں لگتے ہیں تو پھر ہم اس کے مجازی کی بھی طرف جاتے ہیں, اور اس کی بھی اجازت ہے یقیناً. تو وہ بتائیے. لیکن جو آج ابھی نسل کی بات چھڑی تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی جان لوں کہ یہ جو آج کل اس کے مجازی میں لوگ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اس کے حقیقی بھول جاتے ہیں, اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت. اس میں ایک تو تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے 3 طرح کی مخلوقیں بنائی. ایک تو ہم لوگ ہیں انسان, اور ایک جنات, اور ایک ملائکہ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں, لیکن سر فہرست اور سر دست جن مخلوقات کا نام لیا جاتا ہے وہ یہ 3 مخلوقیں ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم نے ملائکہ میں عقل کا مادہ رکھا, نفس نہیں رکھا. جی. اور اس کے بعد انسان اور جانور اور ملائکہ. جانوروں میں اللہ جل مجدہ الکریم نے نفس کا مادہ رکھا, عقل کا مادہ نہیں رکھا. اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی, عقل بھی دی اور نفس, عقل بھی ہے اور نفس بھی ہے. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے کام لینا ہے یا اپنے نفس سے کام لینا ہے. جیسا بھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں چیزیں متعین کر دی گئی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایک یہ ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک یہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی. اگر ہم صراط الذین انعمت علیہم والے ہیں تو قرآن بڑے واضح انداز میں کہتا ہے چونکہ تم نے نفس کو مار کے اپنی عقل کو سر دست لایا ہے اور عقل کو بروئے کار لائے, اس وجہ سے اب تم بندہ نفس نہیں رہے, ملائکہ سے تمہارا درجہ بڑھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا,
मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। वाह वाह। और एक और बात मुझे यहाँ पर याद पड़ती है कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। वाह वाह। तो अगर इंसान अपने नफ्स को मार के अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम के अहकाम पर अमल करता है, और हर आदमी जानता है, जैसे आपने कहा सना कि इसके मजाजी की तरफ हम लोग ज़्यादा माइल हैं, तो वो मैं बड़े वाज़े अंदाज में कहूँगा कि कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है। तो इसके मजाजी की तरफ हम क्यों माइल हैं? ये एक यलगार है, माजरत के साथ, जैसे भी हैदर इमाम साहब कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी, एक जो समझिए कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। सही। उसमें हम लोग वाकयातन गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे बच्चे इसके मजाजी की बातें करते हैं। सही बात। हम इफ्तार पर बैठे होते हैं और इफ्तारी में हम दुआ कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे वो गाने और वो नगमे अलापते हैं जो इसके मजाजी के गानों और फिल्मों ड्रामों वगैरह में चलते हैं। एक सवाल जरा सा आया जी। ये आपने हमद नात ऐसे देखेंगे कि वो इंडियन गानों के ऊपर बड़ी, इसके हवाले से भी बताएं। की तर्ज पे बनाई जाती है, या अल्लाह। सुनने में मुझे बहुत बुरा मैं इस पे बात करता हूँ, इसकी तरफ मैं आता हूँ, अभी ये बात मैं मुकम्मल कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि हमने इस बात का तयन खुद हमने किसी से करने के लिए नहीं जाना कि मुझे बताइए इसके मजाजी क्या और इसके हकीकी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी जानता है कि इसके हकीकी क्या है। इसके हकीकी अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, असहाब की मोहब्बत है, मशाइख और उलमाए उम्मत जो नेक लोग हैं उनकी मोहब्बत है, उनके सिरात पर यानी उनके रास्ते पर चलने को इस मोहब्बत से मंसूब किया गया है। रही दूसरी बात कि गानों की तर्ज पे बाज़ाब्ता तौर पर नाते पड़ी जाती है। आपने एक लफ्ज कम कहा, आप अल्फाज बड़े चुनते रहते हैं। मैं जरा मुख्तसर कोशिश करता हूँ। मुख्तसर कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास उर्दू की वोकेबलरी भी नहीं होती। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता बिल्कुल है, बिल्कुल। तो बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तरीके से नातों को उन्हीं बहरों पर पढ़ा जा रहा है। मादरत के साथ देखिए, आलिम का काम होता है सच्चाई की निशानदेही करना, सही, और बुराई को बुरा कहना, अच्छाई की निशानदेही करना। उसी बहर पर, उसी लहर पर, उसी तर्ज पर, उसी उतार चढ़ाव नशेबो फराज पर नाते पड़ी जा रही हैं। मुझे लगता है ये भी प्लानिंग से किया जा रहा है। हाँ, ये प्लानिंग से किया जा रहा है या नादानिस्ता तौर पर किया जा रहा है। दोनों बातें अपनी जगह पर, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये चीज जायज है, ये मिन कुल्ली वजह नाजायज है। इस पर उलमाए किराम को बोलना पड़ेगा, मुफ्तियानी किराम को कुछ बोल भी चुके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? माजरत के साथ अल्लाह ताला के जिक्र को इस अंदाज से चलाया जाता है कि ऐसे लगता है कि वो म्यूजिक चल रहा है। ये भी हराम है। अल्लाह के नाम को बिगाड़ने की कोशिश है, और अल्लाह ताला के नाम को बिगाड़ना हराम है, हमें इससे बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हैदर भाई यहाँ है तो जरा मैं कुछ थोड़ी सी बात हैदर भाई से पूछूं। आजकल अगर ड्रामे देखें आपको, इंडियन अगर गलती से चैनल लग जाए तो उसमें मैंने एक बात और नोट की, बड़े भगवान के और उनके जो उनके हैं उसको प्रमोट करने की बड़ी कोशिश। देखिए हमारे चैनल वाले भी तो कोई इस्लामी ड्रामा बना लें। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये कर रहे हैं। मसलन उनके हर ड्रामे के अंदर मंदर्ग होगा, ठीक है जी, हर ड्रामे के अंदर उनके यहाँ वो पूजा पाठ होगी, तिलक यहाँ लगी हुई होगी, ठीक है ना। अब हम उसको देखा देखिए हमारे ख़वातीन में भी ये फैशन आ गया है, ठीक है। वो इनडायरेक्टली बहुत स्लोली पॉइजन दे रहे हैं आपको, पेनिट्रेट कर रहे हैं। समझो, ठीक है ना। एक बात और मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी की बात सना ने कही, आप ये देखें कि जितने सेलुलर फ़ोन हैं उनके पैकेज निकले हुए हैं। सही, 5 रुपए के अंदर आप रात भर बात करें। बिल्कुल। बाप को नहीं पता, माँ को नहीं पता, बेटी कमरे में, बेटा कमरे में क्या कर रहा है। बिल्कुल। उसने 5 रुपए का पैकेज डलवाया और रात भर वो लिहाफ में लेटकर किसी से बात कर रही है, ठीक है नहीं, दरवाजा बंद करके। सबसे ज्यादा कातिल चीज ये है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। अगर इसको नॉर्मल पैकेज में जाए ये, तो आप रात भर बात करेंगे, आपका बिल बनेगा 500 रुपए का। बिल्कुल। लेकिन 5 रुपए के बिल के अंदर आप रात भर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जहन होते कच्चे जहन। 18-19 साल की लड़की है, 18-19 साल का लड़का है, ये जहन होते, तरबियत इनको मिलनी चाहिए। अब तरबियत उनको इस किस्म की मिल रही है। फिर एक और बात है, बच्चे जो है ना, वो
آیا پہ چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے جی. ماں آئیں شام کو, باپ آئے شام کو, انہوں نے بس کھانے کی میز پر جمع ہوئے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے یہاں طریقہ کیا تھا جب ہم بچے تھے, ہمارے والد ہم سے آ کر پوچھتے تھے آج ہوم ورک کیا ملا, کیا نہیں تھا, دکھاؤ ہم مجھ کو ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا. کھانے کے بعد سب لوگ جمع ہوتے تھے. 9 بجے کے بعد جب ہم بچے تھے اس وقت ٹی وی نہیں تھا, 9 بجے کے بعد یہ تھا کہ اپنے کمروں میں چلے جاؤ, یا 2 کمروں کا مکان ہے, سب لوگ ایک ساتھ سو گئے. یہ طریقہ تھا. صبح فجر کے بعد اٹھاتے تھے, نماز پڑھو, صحیح, ٹھیک ہے نا, اور نماز کی عادت بچپن سے ہی پڑتی ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ آپ نے پینیٹریٹ کر رہے ہیں ہلکے بہت سلولی, جو آگے جا کے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا ہے ہماری نسل کو. بے شک. آپ دیکھیں کہ بچے کیا رخ پر چلے گئے, خواتین کس رخ پر چلے گئیں. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو وہاں معاشرہ جو ہے نا وہ قبول کر سکتا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ تو بھائی اس بات کو قبول. حیدر بھائی آپ سے بس میں یہی کہوں گا, جب آپ اس پوسٹ پہ ہیں ماشاءاللہ کچھ اسلامی ڈراموں کی طرف بھی آئیے گا, ان کو بھی ضرور. دیکھیے ایک بات کروں آپ کو تھوڑا سا. انڈیا جو ہے نا اپنے ڈراموں میں وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہا. یا دیکھیے ڈائریکٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, اگر آپ اسلامی ڈرامہ بنانے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرامے کے اندر, مثلا بھی میں نے جاوید شیخ کو کیا تھا کہ مسجد جب اس کو گلٹی فیل ہوا نا, جب اسے توبہ کرنی شروع کی نا کہ اپنی غلطی تھی, تو وہ مسجد کے مینار کی طرف اس کا ہوا اور اینڈ کیا اس کا کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے, سجدے سے اٹھا ہے تو مصلے پر بہت سارے آنسو اس کے گرے ہوئے ہیں, ندامت کے آنسو ہیں وہ. یہ انڈائریکٹ وے میں آپ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ وے میں کریں گے تو لگے گا پریچنگ کر رہے ہیں کہ مسجد کا مولوی جو ہے نا کوئی درس دے رہا ہے. آپ ہی دیکھیں اس وقت بھی کہ وہ چیز جو انڈائریکٹلی ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے, جو ڈائریکٹلی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ دو اس کو. کیا بات ہے. انڈائریکٹلی کریں آپ. اور بس کیا کریں, وقت کی کمی حیدر صاحب آڑے آ جاتی ہے. انشاءاللہ آپ کو پھر سحری کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کو ضرور بہت ساری باتیں رہ گئی. ہاں جی. اور میں یہاں وائنڈ اپ کرنا ہے, ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی تھی کہ کچھ عرصے پہلے ہی ایاز ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک بچہ اور ایک بچی جو اسکول گوئنگ تھے, انہوں نے محبت کے نام پر ایک دوسرے نے خودکشی کر لی تھی اور ایک لیٹر چھوڑ کے کہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے, ایک تو آپ نے خودکشی کی, وہ آپ نے حرام کام کیا. دوسری چیز وہیں میرا مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان زندگی سے زیادہ موت پر ہے, لیکن ایسی موت مجھے قبول نہیں. اگر آپ کو رب کی راہ میں آپ جائیں, جہاد کریں, آپ قربان ہوں, آپ کا جنازہ بھی جو ہے وہ شاہی طریقے سے اٹھایا جائے گا. ایسے جنازے ہمیں قبول نہیں. تو ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اور میں جاتے جاتے اشرفی صاحب آپ سے درخواست ہے کلام پیش کیجئے. ایاز ہم شکریہ جناب, ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ایاز احمد کو اور ثنا کو دے اجازت. اللہ نے مولا علی کا تذکرہ ہوا اور ان کی بارگاہ میں منقبت نذرانہ پیش کر رہا ہوں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش